أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين سبحان صدق الله الله العظيم سبحان الله ما شاء الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. قدر شوال کے مہینے میں یہ رمضان مبارک کے بعد مہینہ آتا ہے، اس میں جنگ احد کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور اس میں 15 شوال کو سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک دو دنوں میں یوم احد کا جو واقعہ ہے اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ذکر خیر کریں گے. ان کا ذکر خیر اس لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس چچا سے یا آپ کے چچا تھے اپنے ان چچا سے سب سے زیادہ محبت تھی. اپنے تمام انکلز میں چچاؤں میں سب سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. ایک دفعہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یہ ہمارے ہاں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے آگے بزرگوں نے معاملات کو چلایا. مثلا جس طرح پہلے لوگ جو تھے وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے بھی ہمارے اپنے بچی کا کیا نام رکھیں. اب یہ اسی طرح یہ کہاں سے بات چلی کہ یہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور آپ سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں اولاد ہوئی ہے، اس بچے کا یا بچی کا ہم کیا نام رکھیں. اسی طرح عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کیا نام رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناموں میں سے مجھے سب سے زیادہ نام جو پسند ہے وہ حمزہ نام پسند ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے محبت تھی، اس لیے ان کے نام پر آپ نے فرمایا مجھے یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے. پھر کسی حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ ہم جو بنی ہاشم ہیں، قریش کا جو بنی ہاشم کا قبیلہ ہے، اس کے فرمایا 6 شخص ایسے ہیں کہ وہ 6 کے 6 اشخاص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں سردار بنا کر بھیجے گا. تو وہ 6 جو نام آپ نے گنوائے ان میں 2 پہلے ہی آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ کے امام حسن امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے سردار ہیں. اس کے علاوہ جو 4 ہیں ان میں آپ نے فرمایا پہلے جو 6 ہیں، پہلے فرمایا انا میں ہوں، پھر اس کے بعد فرمایا میرے چچا حمزہ ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا جعفر ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں،
یہ جعفر اور علی یہ دونوں بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جو ہیں یہ کزنز. اور پھر آپ نے فرمایا جو دو میرے نواسے ہیں امام حسن اور امام حسین یہ چھوں کے چھ جو ہیں یہ جنت میں جنت کے لوگوں کے سرداری فرمائیں گے. تو یہ آپ کا جو مقام ہے سیدنا امیر حمزہ کا وہ میں ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد اور بھی بے شمار حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنا جو ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ نے نہ کبھی اتنا جلال دکھایا اور نہ ہی کبھی آپ جو ہے پبلک میں اتنے آپ نے جو ہے آنسو گرائے یا آپ جو ہے اتنا روئے جتنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غم کا اظہار فرمایا. کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ہے حالانکہ آپ کی اپنی جو ہے صاحبزادیاں وہ بھی اس دنیا سے گئے, آپ کے اپنے صاحبزادے جو ہیں بیٹے جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے گئے آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی میں, لیکن آپ نے اتنا رو کر جو ہے اپنے غم کا اظہار نہیں فرمایا جتنا کہ امیر حمزہ کی وفات پر آپ کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا اظہار فرمایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ محبت کتنی زیادہ تھی. تو آج جو ہے اس محبت کا ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے محبت جن کے ساتھ محبت تھی وہ اللہ کے محبوب ہیں, وہ اللہ کے محبوب جو ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. So in this month of Shawwal, which is the month that follows the month of Ramadan, the Battle of Uhud took place. In the next couple of weeks we will talk about the lessons that we can learn from the Battle of Uhud. And those lessons tend to be universal. You know, they apply to all of our situations even in our lives now. So the Prophet ﷺ used to love his uncle, Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. Amir Hamza, he is the uncle of one of the uncles of the Prophet, but actually the most beloved uncle of the Prophet. And actually there wasn't much age difference between the two. Pretty much, they were both of the same age. So as a result, they played together in their childhood. They had one common foster mother that they drank one lady breastfed both Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and also Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu. So although they were uncle and nephew, but at the same time they were brothers from that perspective, the foster brother, that they drank the milk of the same lady. And who was that lady? You would have heard her name, Suwaiba, who was the maid of Abu Lahab, the other uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who never believed, and he was one of the most staunch enemies of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So as a result, they were very close to each other. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when Sayyidina Amir Hamza passed away, when he was martyred in the Battle of Uhud, now the companions say that we never found the Prophet sallallahu alayhi wa sallam so sorrowful, that he was so sad, even though the Prophet had lost his own children. And you obviously that you're most attached with your own children. So even the Prophet's own children passed away whilst he was still alive, sallallahu alayhi wa sallam. Yet he never showed such sadness. So he didn't show his sorrow publicly as much as he showed at the time of the martyrdom of Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. That shows in a way how much he loved him. And the incident of Amir Hamza accepting Islam is very strange, very unusual. But actually there are some lessons for us to learn from that as well. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں امیر حمزہ, انہوں نے جب اسلام قبول کیا وہ بھی ایک بہت عجیب ماجرا ہے کہ کسی اور نے صحابہ کرام میں سے کسی اور نے اس طرح اسلام قبول نہیں کیا. واقعہ یہ ہوا کہ یہ دونوں جو تھے, میں نے جیسے کہہ دیا کہ ہم عمر تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور سیدنا امیر حمزہ بھی. اب چونکہ یہ بنی ہاشم کے سب سے ایک لحاظ سے چھوٹے جو تھے وہ بیٹے تھے, تو سرداری جو ہے ان کے گھر میں, تو اس وجہ سے یہ تھا کہ ان کو کسی خاص معاملے میں کسی جو ہے دلچسپی کوئی نہیں.
نوجوان تھے اور اتنے جو تھے مشہور تھے اپنی بہادری میں اپنی شجاعت میں، اور ان کا کام زیادہ یہ تھا کہ بس شکار کرنا، کہ جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کچھ خاندان میں بڑے جو خاندان ہوتے ہیں ان میں جو بیٹا ایک نکلتا ہے جو آخری بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ لاڈ اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کسی عام کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا اور اس کو جو ہے زیادہ جو ہے وہ باہر ہی وقت گزارتا ہے۔ تو یہ سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں بھی کچھ ایسی روایات آتی ہیں کہ انہوں نے شکار میں نکل جانا اور جو ہے شکار کرنا، اور شکار بھی کس چیز کا کیا کرتے تھے، یہ شیروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ They were so courageous in a way, so brave-hearted. Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu, that he would spend most of his time hunting. And what did he use to hunt? Mainly lions. And he was known in Makkah for his bravery. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam declared his prophethood, he announced his prophethood, people obviously turned against him. So Amir Hamza is the same age as the Prophet, but he didn't really take any interest in it. He thought obviously the Prophet sallallahu alayhi wa sallam perhaps is going through a phase and people are opposing him, but it's fine, let it be. He was just busy in his own world. But one day what happened, while Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala was on a hunt, the Abu Jahl, on that day, he abused the Prophet sallallahu alayhi wa sallam very badly. He used abusive language, and in some narrations also say that he tried to be physical with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the strange thing was that obviously at that time, the family of the Prophet is still there, and Abu Jahl is like saying all sorts of abusive language, using abusive language, is ridiculing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, swearing at him. But no one from Makkah and no one from the family of the Prophet came to support him. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam just didn't respond. And in a way, Abu Jahl got more angry and frustrated, because what happens when someone is swearing at you or someone is being abusive towards you, they want a response. And the Prophet's response was no response. So as a result, Abu Jahl became even more angry, and he ridiculed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam even more than before. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam just didn't say anything. In the end, Abu Jahl gave up and he went away. Now it wasn't an ordinary incident. It was basically, the fact is that one of the individuals from the town had the courage to abuse another family member. And that's a huge thing. So imagine even in our own circles, the one person from one particular family is abused, is ridiculed, is even beaten up, but nobody says a word. It doesn't happen like that. It's natural that you will try to defend, especially when the Prophet sallallahu alaihi wasallam wasn't even responding, wasn't even saying anything to Abu Jahl. کہ ابو جہل جو ہے ایک اس نے غصے میں آ کر بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اس نے گالی گلوچ کیا، اس نے جو ہے آپ کو جو ہے مارنے کے لیے بھی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یہ تھا کہ جب اور کوئی بھی، اور یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آپ کی مدد کو بھی نہیں آیا، تو پھر جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آئے تو عبداللہ بن جدعان جو کہ ایک اور مکہ کے سردار تھے، ان کی ایک لونڈی جو ہے اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ آج کاش آپ ادھر ہوتے تو آپ دیکھتے آپ کے بھتیجے کے ساتھ جو ہے ابو جہل نے کیا سلوک کیا۔ اور ابو جہل جو ہے وہ سب اسے جانتے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو حیرانی اس بات سے ہوئی کہ ابو جہل کی اتنی جرأت کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھتیجے کو جو ہے وہ اتنی باتیں کرے، اور کوئی ان کو جو ہے ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، کوئی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جو ہے وہ ابو جہل کی طرف گئے۔ اب ابو جہل کی طرف جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابھی شکار سے آئے تھے، آپ نے جو تھا وہ تیر بھی آپ کے پاس تھا، کمان بھی آپ کے پاس تھی، آپ نے وہ کمان لے کر، جس میں تیر چلایا جاتا ہے، کمان لے کر ہاتھ سے اتنی زور سے مارا ابو جہل کا کہ ابو جہل کے سر کا جو ہے وہ اس سے فوارے خون کے نکلنے شروع ہو گئے۔
اب جو ابو جہل کے حواری تھے وہ ایک سے دم اٹھے حضرت امیر حمزہ کو پکڑنے کے لیے. تو ابو جہل جو تھا وہ جانتا تھا کہ میری غلطی ہے, اس لیے اس نے کہا نہیں آج جو ہے واقعی ہی میں اپنی حد سے باہر ہو گیا, اور اس لیے آپ جو ہے امیر حمزہ کو کچھ نہ کہیں. اب جب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو اس طرح مارا تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی, آپ تو اپنے بھتیجے کے دین پر نہیں ہیں, میں نے تو اس کے دین کو کوسا ہے. جب یہ کہا تو امیر حمزہ نے ویسے ہی غصے میں تھے, آپ نے کہہ دی تو کیا کہتا ہے, میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں. غصے میں یہ بات جو ہے زبان سے نکل گئی. تو جب یہ بات نکلی تو ابو جہل اور اس کے سارے جو حواری تھے ان کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی, بڑی عجیب بات تھی کہ امیر حمزہ جو ہے رسول اللہ کے ایک چچا جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ بھی اتنی بات کہہ کر اب چلے گئے. اب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ساری رات جو ہوں یہ سوچتا رہا کہ میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے کسی کو کہا ہے کہ میں رسول اللہ کے دین پر ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں صبح کل اٹھوں اور میں باہر جاؤں اور لوگوں کو کہوں کہ میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہوں, تو میں عرب کے سرداروں میں سے ہوں. آج میں نے زبان سے ایک بات کہی کہ میں ان کے دین پر ہوں, کل میں کہوں گا کہ میں ان کے دین پر نہیں ہوں, تو یہ سارے عربوں کی بےزتی ہوگی کہ یہ کیسے عرب مشہور ہے کہ ایک دفعہ زبان سے جو بات نکل جائے جو کہہ دے اس سے یہ مڑتے نہیں ہیں. اب ایک طرف یہ سوچ رہے ہیں بےزتی جو ہے پورے علاقے میں ہوگی, اور دوسرا یہ سوچ رہے ہیں کہ میری زبان سے یہ بات نکلی کیسے اور کیوں نکلی. اور پھر آپ خود فرماتے ہیں میں نے رات کو میں دعا کرتا رہا اللہ کے حضور, کیونکہ اللہ کو ایک تو مانتے تھے سارے خلفاء تھے یہ سارا خاندان, تو یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری زبان سے جو بات نکلی ہے اگر صبح کو جو ہے واقعی ہی یہ دین حق ہے تو یا اللہ میری جب صبح طلوع ہو تو مجھے اس دین پر ہی اٹھانا, اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے, اور اگر یہ دین حق نہیں ہے تو یا اللہ پھر مجھے کوئی راستہ عطا فرما کہ جس میں میری بےزتی بھی نہ ہو اور میں جو ہوں اس بات سے صاف صاف نکل بھی جاؤں. تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا تو میرا دل جو تھا وہ ایمان کے نور سے منور تھا, اور میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اس طرح امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے دفاع میں آپ نے جو ہے آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے میں ایک نئی لہر جو ہے وہ اسلام کی وہ اور جوش و جذبہ کی پھیل گئی کہ پھر جو ہے ابو جہل کو اتنی ضرورت ہوئی نہ کسی اور کو ضرورت ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے اس طرح عام طور پر جو ہے وہ زد و خوب کریں. So the way Amir Hamza radiallahu ta'ala embraced Islam, very unusual, that he in a way he was angry that his own nephew Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was abused, ridiculed by Abu Jahl. So he went straight to Abu Jahl and asked him why he had done that, and in anger in a way Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala said to Abu Jahl and to others as well that I am also in the faith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But then Amir Hamza says that all night he kept tossing and turning because he hadn't really believed from his heart, he had just said it. And so he asked Allah subhanahu wa ta'ala for guidance overnight. He said, Ya Allah, if this is really the religion of yours, if it's a true religion, then give me that guidance that in the morning when I wake up, I have the light of Islam in my heart. Allah. And this is something, the reason why I mentioned that is sometimes we stumble across, but it's the power of prayer. The power of prayer that, to ask Allah subhanahu wa ta'ala for guidance, turn to Allah subhanahu wa ta'ala. And we all face all sorts of challenges in our lives. But it's turning to Allah subhanahu wa ta'ala and you see that light in your heart. It has a huge impact. And I'll just give you an example. Like we had a delegation from across the world yesterday in the mosque. People from Fiji, from US, and these were quite senior leaders in their own countries. And one of them
was a senior leader in his own country, Japan. He came, we had a presentation upstairs, he was absolutely fine. He mentioned it's the first time he's come to the mosque, he was asking things about the mosque. But then when we came down at 2 o'clock to perform Zohar prayer, and in Zohar prayer, we don't recite loudly. So in a way, there's no recitation. He doesn't hear the words of the Holy Quran. But just the fact that he saw us praying, and he is a man, he's a senior leader in his own country, he started crying. Allah. And he was crying throughout whilst we were praying, to the extent that other members of the delegation were trying to calm him down. And then obviously I spoke to him afterwards, and just the fact, this goes to show the power of prayer and the light that one finds in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. We've just become so accustomed, we don't really realize it. Have you ever seen someone embracing Islam? That actually when they say it with their heart, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tears flow from their eyes. It's so overwhelming an emotional experience that actually as if something enters the heart, and then the way that the outlet is through their tears. And it was the same thing happening to them. Now the reason it's not, the reason we're mentioning is not to boost about it or just it's an incident that happened. Is the fact is that actually obviously there is something in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Something is in that prayer. That I said that he was upstairs, he was fine. And then when he saw someone praying, people praying together, even just the movements, there weren't even any words apart from Allahu Akbar wa Sami Allahu liman hamidah, no words. But something hit him. And he wasn't just alone. There was another one, a Protestant from a European country. I don't want to disclose too much his identity. So he also wasn't crying, but he was so overwhelmed that he said it was very difficult to hold back his emotions. These are his words. This is what they were telling us. And so we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that the light that Allah subhanahu wa ta'ala has granted to us, the light of Iman, the light of Islam, that may Allah subhanahu wa ta'ala helps us gives us the grace to keep it light, to keep that light in our hearts, and make that light as a beacon, as a source of guidance, whatever we do in our lives. Whether it's a prayer, whether it's our mu'amalat, our actions on a daily basis, our dealings with others, our dealings with our own family members, that light continues to guide us, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.